بہت زیادہ، تو سمجھ نہیں آتی اس وقت جو ہے کہ کم از کم اتنا تو یہ ناخن نہیں گلتے سڑتے، تو اس وقت کم کو ناخنوں پہ اگر عورت کی مہندی لگی ہوئی ہے تو عورت کی پہچان ہو جائے، اور اتنی حد تک کہ پہچان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کہ یعنی کہ یہ ہاتھ عورت کا تھا یا مرد کا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت کا ہاتھ تھا، کیونکہ پردے کے پیچھے سے تھی وہ۔ فرمایا اس سے کو کم از کم اپنے ناخن تو مہندی سے رنگ لے تاکہ پہچان ہو سکے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے، جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول دیتی۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ابو داؤد یعنی کہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اب بار بار یہ چہرے کا پردہ سے عائشہ صدیقہ بار بار اس کی جو احادیث ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ایسے ہی غصے بصر کا حکم جو ہے یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنے کا جو حکم ہے، وہ ان صورتوں میں ہے کہ جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، جیسے کہ اب کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس غرض سے لڑکا جو ہے جس کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا ہے اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیں ملتا ہے واقعہ کہ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ اس طرح سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے